تھوڑے سے منٹ آپ کے قیمتی منٹ لوں گا. تو اس دوران میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے زندہ کلام کی قدر کیجیے گا. اب بچوں سے بھی میں کہوں گا تھوڑا سا وقت ہم خدا کے کلام میں سے جانیں گے. اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی حالات چل رہے ہیں آپ سب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ حالات انسان کو پریشان کن کر دینے والے ہیں اور حالات کی سنگینی کے سبب سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، مشکل کا شکار ہیں. کچھ روزگار کی طرف سے مشکلات کا شکار ہیں اور اسی طرح سے بے شمار پریشانیاں اس دنیا کے اندر لوگوں کو ان کا سامنا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایماندار میں اور جو یسوع کا پیروکار ہے اس میں اور دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ خداوند یسوع کے پیروکار اس کے لوگ جو ہیں وہ حالات کی سنگینی پر نگاہ نہیں کرتے بلکہ خدا کا فضل جو بیش بہا قیمتی ہے وہ اس پر نگاہ کرتے ہیں. آمین آمین. اور میرے عزیزو یہ جو کچھ بھی گزر رہا ہے ہو رہا ہے جب ہم یسوع مسیح کی باتوں کو سنتے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات ان باتوں کے مقابلہ میں تو کچھ بھی سنگینی نہیں رکھتے کیونکہ آنے والے وقت کے اندر جب خداوند یسوع مسیح کے آنے کا وقت قریب ہے حالات جو ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہونے والے ہیں. اسی لیے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بدترین حالات کے اندر بھی راست باز کو ایماندار کو وفادار رہنے کی ضرورت ہے. کس کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے؟ اپنے زندہ خدا کے ساتھ جس کی طرف سے ہمارے لیے کمک آتی ہے، جس کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے مدد آتی ہے. یاد رکھیں ایماندار کے لیے خدا کا زندہ کلام فرماتا ہے جیسے تیرے دن ویسے تیری قوت، جیسے تیرے دن ویسے تیری قوت. یہ ہے خدا کی طرف سے مدد کہ جیسے بھی دن آ جائیں خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنی مدد کو بھیجتا ہے اور
आमीन। मेरे अजीजों, आए आज थोड़ा सा वक्त जो है ऐसे ही खुदा के खूबसूरत बंदा की जिंदगी पर, उसकी जिंदगी पर जब गौर करने बैठे तो बहुत सा वक्त चाहिए, पर तो भी हम थोड़ा सा वक्त उसकी जिंदगी पर गौर करेंगे और अपने लिए उसकी जिंदगी को और ज्यादा देखेंगे कि ईमानदार की जिंदगी कैसी होती है, और उसकी जिंदगी मेरे और आपके लिए, आज के ईमानदार के लिए एक बड़ा खूबसूरत नमूना है कि खुदा का बंदा बदतरीन हालात में भी अपने खुदा के साथ वफादार रहा। पैदाइश की किताब और उसका बाब नंबर 39 और उसकी 19 आयत से कलाम खुदा में लिखा है। पैदाइश की किताब बाब नंबर 39 19 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कही सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गज़ब भड़का और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाना में रहा, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ था। खुदावंद यूसुफ के साथ था, उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नजर में उसे मकबूल बनाया। और लिखा है, और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबाल मंदी बख्शता था। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बायस हो। सब कहें आमीन। एक बार और कहें आमीन। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के बंदा पर निगाह करते हैं तो इसकी जिंदगी का मुताला जब हम करते हैं तो 37 बाब से इसकी मुश्किलात का आगाज होता है, जहां वो ख्वाब देखता और जब वो ख्वाब अपने भाइयों को सुनाता है तो अपने ही घर के लोग उसके साथ दुश्मनी पर उतर आते हैं। हालांकि जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा अपने बंदा के साथ साथ था, खुदा अपने बंदा यूसुफ के साथ साथ था, और हालात यहां तक आ गए कि जब उसके भाइयों ने उससे कीना रखा तो मशवरा करने लगे कि हम इसे मार डालते हैं। और खुदा उसके भाई के दिल के अंदर रहम को भरता है और वो कहता है कि हम इसे मारे ना, बल्कि हम इसे गले में फेंक देते हैं। यानी बदतरीन हालात की इब्तिदा इसके घर से
شروع ہو چکی ہے، مشکل حالات اس کے گھر ہی سے شروع ہو چکے ہیں، مگر خدا کا بندہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے، خدا کا بندہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے، اور خدا اسے ہر ایک جگہ پر سرفراز کرتا ہے، ہر ایک جگہ پر خدا اسے اقبال مند کرتا ہے، ہر ایک جگہ پر خدا اسے سرفراز کرتا ہے، اور خدا جب اس کے گھر کے لوگ ہی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں تو خدا کس طرح سے اپنا ہاتھ اس پر بڑھاتا اور اسے مشکل سے، گویا اس سے بدترین حالات کیا ہوں کہ اپنے ہی اس شخص کو مارنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اپنے ہی یہ خیال کرتے ہیں کہ اسے ہلاک کر دیا جائے، اپنے ہی اس بات پر اتر آئے ہیں کہ اسے مار ڈالا جائے، مگر جب خدا کا بندہ، خدا اپنے بندے کو اس کے بھائیوں سے بچاتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم اسے مارتے نہیں، اسے ہم کیا کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں، ہم اسے بیچ ڈالتے ہیں۔ اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ہم اسے مار دیتے ہیں تو خدا اس کے بھائی کے اندر، اس کے دل کے اندر اس بات کو ڈالتا ہے، روبن کے دل کے اندر اس بات کو ڈالتا ہے کہ ہم اسے مارتے نہیں، اسے گڑھے میں گرا دیتے ہیں، اور سوچ اس کی یہی تھی کہ جب یہ چلے جائیں گے تو میں اس کو گڑھے سے باہر نکالوں گا اور اپنے باپ کے پاس، اس کے باپ کے پاس، یعقوب کے پاس اسے لے جاؤں گا۔ میرے عزیزو، انہوں نے نگاہ اٹھائی اور دیکھتے کیا ہے کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلال سے چلا رہا ہے، کہ سوچیا انہوں نے یہ کہ چلو انہوں بیچ چھڑنے آ، تھوڑی جی کمائی بھی ہو جائے گی تو چل ساڑیاں نظروں دور بھی ہو جائے گا۔ گویا وہ کہنے دینے کے جب ساڑے سے تو بلاڑ ڈال جائے گی، مگر یاد رکھے خدا بدترین حالات کے اندر بھی خدا کا بندہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے، اور پھر خدا بھی ہر جگہ پر قدم قدم پر اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اپنوں کی مصیبت، پھر بیچے جانے کی مصیبت، پھر فرعون کے محل کے اندر چلے جانے اور وہاں پر ان کا غلام بن کر رہنے کی مصیبت، ایسی بہت ساری، اور یہ آسان نہیں ہے۔ پڑھنے میں شاید یہ سب کچھ آسان لگتا ہے، سننے میں آسان لگتا ہے، مگر جب اس زندگی میں سے انسان خود گزرتا ہے، ان مشکلات میں سے خود گزرتا ہے، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حالات کتنے مشکل ہیں، یہ حالات کتنے کٹھن ہیں، یہ کتنے پریشان کن حالات ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم نے اس کی زندگی سے سیکھنا ہے کہ حالات پاویں جویں دے بھی ہون، اپنے خدا دے نال ساڈی وفاداری قائم رہنی چاہیے، اپنے خدا دے نال ساڈی وفاداری قائم رہنی چاہیے۔ تے مشکل یہ ہے کہ حکومت آتی ہے کہ نہ بچے چرچ آن تے نہ آن بزرگ، جوان آن تے جوان تے اگے یاد نے کہ خداوند دا کوئی انجدا کام ہو جائے کہ سانو
ادھر منہ نہ کرنا پڑے. یہ حالات ایک کرونا کے سبب سے آپ پریشان ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, ایک گھر میں آتے ہیں لوگ گلی چھوڑ دیتے ہیں, طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں, طرح طرح کے پہاڑ, باتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم, یہ تو وہ ٹریلر ہے, ایڈ ہے جو اصل آنے سے پہلے آتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسے دیکھنے کی جستجو پیدا ہو جائے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں آج ان چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اندر ہم کھڑے ہونا نہیں سیکھیں گے, اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کرنا نہیں سیکھیں گے, تو جب بدترین حالات آ جائیں گے تو ہم کس طرح سے ایمان کی چٹان پر کھڑے رہ سکیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں اگر آ رہی ہیں تو ہم ان مشکلات میں ایمان پر کھڑا رہنا سیکھیں. خدا کا بندے کی زندگی کے اندر سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بڑی مشکل کا اسے سامنا ہے جب ہم 39 باب کی 19 آیت سے پڑھتے ہیں. اس کے آقا کی بیوی بری نظر رکھتی ہے خدا کے بندہ پر. خدا کا بندہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے. خدا کا بندہ اپنے خدا کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ الزام کی زد میں آ جاتا ہے. یاد رکھیں خدا ایویں نال نہیں ہوتا. کلام میں جب ہم اس کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بہت سی جگہ پر لکھا ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا. جہاں مشکل آئی اس کے بعد کلام میں لکھا ہے خدا یوسف کے ساتھ. اور یہ مشکل جب آئی تو یہ اپنا آپ چھڑا کر جب بھاگا ہے تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے جب اس پر الزام لگایا, اور اس سے بدترین حالات کیا ہوں گے اس کی زندگی کے اندر کہ اسی ذرا تھوڑا سوچئے کہ اتوں موت تو بچ گیا, پر جدوں ملکہ نے ایڈا وڈا الزام لا دیتا تو کی ہونے موت تو بچ سکتا ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کے اختیار میں تو ہر ایک چیز ہوتی ہے. بادشاہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے, پر ہم اپنے زندہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو بدترین حالات میں بھی اس کے لوگ جب اس کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں تو وہ بدترین حالات کے اندر بھی ان کے ساتھ رہتا ہے اور کسی طرح کے بھی نقصان سے انہیں محفوظ رکھتا ہے. آمین. میرے عزیزو, پولس اور سیلاس کی زندگی پر ہم نگاہ کریں. حالات مشکل ہیں, پاؤں کاٹ میں پھنسائے ہوئے ہیں, رات کا پہر ہے, مشکل حالات کے اندر, بدترین حالات کے اندر بھی خدا کی پرستش کر رہے ہیں, خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ خداوند روح القدس وہاں پر آ گیا. ہاللیلویا. اور قید خانہ کی نیو بھی ہل گئی. اسی طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو وہاں پر بدترین حالات کے اندر بھی ان کی جب وفاداری ان کے خدا کے ساتھ جاری تھی تو خدا نے ان کو آزاد کیا. میرے اور آپ کے لیے آج سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے وفادار ہیں اپنے خدا ان کے ساتھ. ہم کتنے وفادار ہیں اپنے خدا کے ساتھ. چلو ایس او پیز یاد ہے. ہاں ایس او پیز حکومت نے دے دیتی ہیں. اسی کتنے وفادار ہیں. کیا اگر میں چرچ نہیں آ رہا تو کیا میں نے اپنے گھر کے اندر دعائیہ مذبح قائم کیا ہوا ہے؟ میں
میں کتنا وفادار ہوں، آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے خاندان کو لے کر خدا کی حضوری میں جھکتا ہوں، اس کے کلام کو پڑھتا ہوں، اس کے حضور دستے دعا بلند کرتا ہوں؟ میرے عزیزو، خدا کا بندہ مشکل حالات کے اندر ہے، لکھا ہے کہ پھر آقا دا غضب ادھر تے پڑ گیا تے ہویا کی کہ انہوں نے پھڑ کے نہیں یوسف نو قید خانہ چ پا دیتا تے اوتھے وہ قید خانہ دے وچ ہی رہا۔ 21 آیت پھر فرمان رہی ہے لیکن قید خانہ کی مصیبت میں بھی ہے تے دروگا دی سختیاں دا بھی خوف ہے، حالات بدترین تو بدترین کا سامنا ہے خدا کے بندہ کو، لیکن 21 آیت فرماتی ہے لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور لکھا ہے اس نے اس پر رحم کیا۔ کنہیں؟ دروگا نے، جدا خوف سی خدا نے انہیں دل میں بدل دیتا۔ کیا جس خدا کی حضوری میں اور آپ ہیں وہ اتنا کمزور ہے؟ وہی خدا ہے جنہیں یوسف کا خدا ہے، وہی خدا ہے جو اس کے پردادا کا خدا ہے، وہی خدا ہے جو اس کے دادا کا خدا ہے، وہی خدا ہے جو اس کے باپ کا خدا ہے، وہی خدا اس کے ساتھ ہے، اور اسی خدا کی حضوری کے اندر آج ہم موجود ہیں۔ تو پھر ہم مشکل حالات کے اندر اپنے آپ کا چٹولے کلام کے شیشہ کے اندر میں کہاں ہوں؟ کیونکہ کلام تو یہاں تک فرماتا ہے کہ خدا حالاتوں پہ اتھوں تک اختیار رکھتا ہے کہ وہ بادشاہ دے دل نو اپنے اختیار چ کر لیتا ہے، تے پھر پانی دی ندیاں دے وانگر اس دل نو جدھر نو چاہے ادھر نو موڑ دیتا ہے۔ ایڈا پیارا خدا ہو جہاں تواڈے واسطے بادشاہاں دے اوتے بھی اپنا اختیار قائم کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دروگا کا دل جب خدا، خصوصیت کیا ہے اس کے دل کے، اس کے اندر جس کے ساتھ خدا ہے، جس پر دروگا نے رحم کیا ہے، اس کے اندر خصوصیت کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، بڑا پن کیا ہے، اسے یہ عظمت دینے والی بات کون سی ہے؟ ایک ہی ہے کہ وہ اپنے خدا کے ساتھ ہر ایک حالات کے اندر وفادار ہے۔ بدترین، بد سے بدترین حالات کے اندر بھی وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ اور پھر کلام یہ فرماتا ہے کہ اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اسے مقبول بنا دیا۔ پھر ہم کیوں؟ خدا کمزور نہیں ہے، بلکہ ہم نے، ہماری بے وفائی نے، ہمارے وفادار نہ رہنے کی اس حالت نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ چھوٹی تو چھوٹی ہوا بھی سانوں پریشان کر جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی خدا دے نال وفادار نہیں ہے۔ وفادار انہی دیر ہی رہنے جنہیں دیر تک سانوں کام نہیں، تے جدوں کام جہاں دیر تک ہوئے تے ادو اگر کسی نال کو پیار پوچھے دیاں گلاں کرے انہوں کی آندے ہیں؟ خود غرضی آندے ہیں، گویا دوسرے دے نال کھیل کھیلیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہی آج کا ایمانداری خدا نے کھیلا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر حالت کے اندر اس پر توکل کرنا سیکھیں، اس کی وفاداری میں قائم رہنا سیکھیں، ایمان کی چٹان پر قائم رہنا سیکھیں، کیونکہ حالات
ना साज सन बनी इसराइल आस्ते। हमने भी खुदावन की प्रस्तुत की थी कि जिस कुलजुम दो हिस्से करके ले इसराइल पार करता। आपका खुदा तो ऐसा खुदा है। सो लिखा हुआ है कि और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते उसी के हुक्म से करते थे। गोया जेल के अंदर ही उन्होंने बादशाह बना दिया, जेल के अंदर ही उन्होंने हुक्म चलाने वाला बना दिया। ये खुदा का फजल नहीं तो होर की है कि सानू खुदा बेहतरीन हालात के अंदर इस तरह नहीं संभाल सकता? जरूर संभाल सकता है, फकत उस पर तवक्कुल करने की जरूरत है, उसके साथ वफादार रहने की जरूरत है। वो एदा रहम दे लो कि तुसी बेवफा हो भी जाओ तो मैं तुहाडा वफादार खुदा असी इन्नी खुद करसा कि असी उहदे नाल वफादारी का इजहार नहीं कर सकते। मेरे जीजो लिखा हुआ है, और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था। ऐ देखो इन्ना वफादार है खुदा दे नाल कि जो कुछ दरोगा ने किया है वो भी अपनी पूरी ताकत ला के करना है कि नहीं भाई जो कुछ इन्हें कह दिता है मैं उन्होंने जरूर मनागा। ते लिखा है कि दरोगा फिर वो सारी गल्लां वालों बेफिक्र हो गया। इतना वफादार खुदा है, वफादारी की ये हद कमाल है। और लिखा है खुदावंद उसके साथ था और जो कुछ वो करता खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था। अगर हम आज चाहते हैं कि खुदा हमें इकबालमंदी बख्शे, हम भी इसकी तरह इकबालमंद हो, तो इसकी तरह बदहाल में बदतरीन हालात के अंदर भी इसकी तरह खुदा के साथ वफादार रहने का भेद पा जाए तो याद रखें दुनिया की कोई ताकत भी आपको गिरा नहीं सकती। बादशाह का महल सारे का सारा सने बादशाह के खिलाफ हो गया, पर जिथे जाता खुदा वास्ते राह खोलता जाता। वजह की है? वजह यह है कि बदतरीन हालात के अंदर भी खुदा का बंदा खुदा के नाल वफादार है। तो फिर 49 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत गल करता है खुदा का कलाम, एडी खूबसूरत गल करता है। 22 आयत में लिखा है यूसुफ एक फलदार पौधा है। पलूस और सिलास की हम बात करनी है। कलाम में लिखा हुआ है कि उनकी प्रस्तुत के वसीला से जब कैद खाना की नींव हिल गई तो वो खुद भी आज़ाद हो गए। ना खुद ही आज़ाद है बल्कि उन्हें दूसरे कैदियों ने भी आज़ाद कर दिया, सारे आज़ाद हो गए। तो दरोगा की कहता उथे भी दरोगा फरदा तलवार के आंदा मेरा हुण मर जाना चंगा, क्योंकि मैं आप ना मरिया तो मैंने उन्होंने मार देना कि तेरे को कैदी ना गिरे। एडा कमजोर था तू। पलूस कहता ना 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 अपने को नुकसान ना पहुँचाइए इसी इतनी भाई। इतने वफादार खुदा दे लोग बदतरीन हालात के अंदर भी इतने वफादार। याद रखें खुदा ने ऐसी वफादारी चाहता है मुझसे और आपसे। हाली तो शायद ऐसे इतने मुश्किल हालात अगर पई नहीं छोटिया छोटिया मुश्किल अंदर अगर यदि भटकना शुरू कर देंगे चरपी मार के कभी उधर से कभी उधर, तो फिर जो हाली के बड़े मुश्किल हालात आने वाले तो जे असी आप ही साਡਾ कोई मकाम नहीं होगा तो आने वाली नई पीढ़ी है असी इन्हों की सबक इन्हों की सिखाओगे, ये किवें कायम रहेंगे। खुदा के कलाम से लिखा है ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मे के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें कहाँ दीवार पर फैल गई हो। इतना प्यारा बंदा खुदा दा, इतना वफादार। ये सारी बरकत एवं नहीं मिलती, ये वास्ते थोड़ी जी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत की है सिर्फ खुदा से भरोसा ही रखना है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ है। मेरे जीजो याद रखिए दरोगा वहां पर क्या कहता है, ऐ भाइयों मैं क्या करूं। तो
جہاں خدا کے لوگ بدترین حالات کے اندر وفاداری دکھاتے ہیں، وہاں خدا ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیتا ہے. آگے چل کے جب ہم پڑھتے ہیں خدا اس کو وزیر اعظم بنا دیتا ہے. تو پھر جب خدا دے لوگ ایسے بدترین حالات کے اندر وفاداری خدا نال وکھاندے ہوئے اودی حمد اودی ثنا کردے نے، اودے نام جلال دے نے، پھر اوتھے نجات دا کام نہیں ہوندا ہے. اے بھائیو میں کی کراں کہ نجات پاواں؟ سو خدا آج میری اور آپ کی زندگی سے یہ سب کچھ چاہتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا یسوع مسیح اسی مشکل حالات کے اندر گزرا ہے اور مصلوب ہوا، اور مجھے اور آپ کو اس نے آزادی اور رہائی کی خبر دی ہے. جب اس نے ہمیں آزاد کیا ہے تو پھر کون سی چیز ہمیں قید کرتی ہے کہ ہم اس کی وفاداری میں کسی بھی حالت کے اندر قائم نہ رہیں. اسے واسطے پولس اس بڑی بڑی گل کرتا ہے، کہتے کیڑی شے سانو مسیح دی محبت تو جدا کرے گی کہ موت دا بھی نام لیندا ہے، غریبی دا بھی نام لیندا ہے، حکومتاں دا بھی نام لیندا ہے، سلطنتاں دا بھی نام لیندا ہے. کہتے کوئی شے نہیں. خدا وفادار چاہتا ہے، ایماندار کی زندگی نہ کہ وفاداری چاہتا ہے، بلکہ بد سے بدترین حالات کے اندر بھی وہ آپ سے وفاداری چاہتا ہے، مجھ سے وفاداری چاہتا ہے. سو آؤ ہم اپنے سروں کو خدا ان کی پاک حضوری کے اندر جھکائیں. ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا. سب شکر گزاری میں لگ جائیں. اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو آؤ خدا کے بندہ کی زندگی پر نگاہ کریں، اور جتنے کلام مقدس پڑھ سکتے ہیں وہ پیدائش کی کتاب اور اس کے 37ویں باب سے خدا کے بندہ کی زندگی پر غور کرنا شروع کیجیے. ہالےلویا. دعا کریں. آپ کی آواز آنی چاہیے، آپ کی آواز آنی چاہیے. آپ اپنے خدا کے حضور اپنے ہونٹوں کو کھولیں. ہالےلویا. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. خدا تیرا شکر ہو. ہالےلویا. آئے اپنی آواز بلند کریں اور دعا کریں. ہالےلویا. خدا تو مبارک ہے، تو بڑا ہے، تو عظیم ہے. تیرا شکر ہو، تو ہمارے ساتھ ہے. جس طرح تو اپنے بندہ یوسف کے ساتھ تھا، ہمارے بھی ساتھ ہے. اپنی بڑی قدرت کو ظاہر کر خدا. ہالےلویا ہالےلویا. تیرا جلال خدا تیرے بندوں کی زندگی سے ظاہر ہو. جوئیں ٹوٹ جائے خدا، بندن ٹوٹ جائے. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. ہالےلویا. تیری ستائش خدا. ہالےلویا ہالےلویا. بڑی برکت ہے خدا، اور اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے مطابق اپنے ساتھ جڑے رہنے کا فضل دے، تاکہ ہم تجھ میں بہت ساری برکت پائیں. یسوع نام سے آمین آمین. ہالےلویا.